ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم۔ معزز مہمانان اکرام اور پردہ نشی خواتین، میں سب سے پہلے آپ حضرات کا اور دور دراز سے آنے والی خواتین اسلام کا دل کی گہرائی سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس ادارے میں کہف الایمان کے اندر اساتذہ پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے اپنی قیمتی اولاد کو ہمارے حوالے فرمایا ہے۔ دیکھیے، اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے۔ وہ ہماری ملکیت نہیں ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں بلکہ ذمہ دار ہیں، اور ذمہ داری کا احساس نعمت کے ملنے کے بعد سے اور بڑھ جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو اپنی اولاد کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ اگر تعلیم اور تربیت پر توجہ ہوگی تو یہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، ورنہ ہمارے لیے باعث زحمت بنے گی۔ اسلام کے اندر تربیت کا مفہوم صرف معلومات اور تعلیمات کا دینا نہیں ہے، بلکہ شخصیت سازی ہے، تعمیر انسانیت ہے۔ اور یہ ہمارا آج کا یہ پروگرام یوم والدین، یوم خوشی سے زیادہ یوم خود احتسابی کا ہے۔ ہم سب کو احساس ہونا چاہیے کہ میں اپنی اولاد کو، اپنے لڑکے کو صرف پڑھا رہا ہوں یا تربیت بھی کر رہا ہوں، نگرانی بھی کر رہا ہوں۔ صرف میں اپنی اولاد کو کامیاب بنانا چاہتا ہوں، امتیازی نمبرات سے ہی دیکھنا چاہتا ہوں، یا اسے ایک نیک صالح بننا بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی اولاد کو صرف اس ادارے کے اندر عالم بنتا ہوا، حافظ بنتا ہوا اور اچھے انداز سے قرآن پڑھتا ہوا ہی دیکھنا چاہتا ہوں، یا اس کے اندر اخلاق کی بڑھوتری اور دیگر اعمال بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر ہم سب کو جائزہ لینا چاہیے۔ آپ حضرات کے سامنے جو مجھے عنوان دیا گیا ہے، اولاد کی تربیت کے اصول، انشاءاللہ کم وقت کے اندر 10 سنانے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے، اولاد کی تربیت کا ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے اسلامی لباس کا انتخاب کریں۔ جب سے بچہ چلنا پھرنا شروع کر دے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اسے ولیوں والا لباس، صاف ستھرا لباس، جہاں تک ہو سکے سفید لباس پہنایا جائے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ لباس انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہیں، اور لباس کا مقصد ستر پوشی ہے، جسم کو چھپانا ہے۔ روز اول سے ہی حضرات انسان پتوں کے ذریعے سے، چھالوں کے ذریعے سے، کھالوں کے ذریعے سے اپنے جسم کو چھپائے ہیں۔ اور شیطان کی بھی دوسری طرف روز اول سے ہی محنت رہی کہ ہم انسان کو بے لباس کریں، اسے بے حیا بنائیں۔ جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو اتروایا گیا۔ لباس ہم بچوں کو ایسا پہنائیں جو باریک نہ ہو، چست نہ ہو، اور جسمانی اعضاء جسم کے ظاہر نہ ہو۔
ہم ایسے لباس کا انتخاب کریں، غیر اسلامی لباس ہرگز نہ ہو، تصویر والے لباس سے ہم اپنی اولاد کو بچائیں۔ علماء فرماتے ہیں پینٹ شرٹ یہ اسلامی لباس نہیں ہے، اسلامی لباس نہیں ہے، یہ بہت بڑی ناقدری ہے اسلام کی۔ شادی والا لباس تو ہمارا الگ ہو اور مسجد والا لباس الگ ہو۔ ہم دائمی مسلمان ہیں، وقتی مسلمان نہیں ہیں۔ صرف جمعے کے مسلمان، صرف عید کے مسلمان نظر نہ آئے، زندگی بھر کے مسلمان اسلامی لباس کے اندر ہم اپنے آپ کو دکھانا چاہیے۔ تجارت کا لباس، عبادت کا لباس، اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ بیٹا آپ اسکول جا رہے ہیں، پہلے تو ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم ایسے اسکول کا انتخاب کریں جہاں پر کچھ اسلامی لباس پہننے کی اجازت دی جاتی ہے۔ تربیت اصل ہے، تعلیم اصل نہیں۔ بچہ بن جائے، اخلاق والا بن جائے، اسلام پر مرنے والا بن جائے، اس کی ہم سب کو فکر کرنی چاہیے۔ ڈگریوں کا تو احساس ہو، لیکن اس سے زیادہ تربیت کا احساس ہو۔ تو ہمیں اسکول بھیجتے وقت اسلامی لباس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا اصول یہ ہے، بچہ جب بڑا ہو جائے، شعور کا پہنچ جائے، لباس کی جیسے فکر ہوتی ہے ایسے ہی سر پر ٹوپی کی بھی فکر ہونی چاہیے، ٹوپی کی بھی عادت ڈالی جائے۔ ٹوپی اسلامی شعار ہے، شرافت اور بزرگوں کی علامت ہے، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ آدمی ٹوپی پہنتے ہوئے سوچتا ہے میں کیسے گناہ کروں۔ مزاج نبوت کی ایک زندہ یادگار ہے۔ مسلمانوں نے ہر دور میں تواضع اور ادب کے ساتھ اسے اختیار کیا ہے۔ ہماری تہذیب اور بندگی کا اظہار اس ٹوپی میں ہے۔ فقہاء اکرام فرماتے ہیں ٹوپی پہننا تو کوئی فرض اور واجب نہیں، بلکہ یہ سنت مستمرہ ہے، دائمی سنت ہے، سنت عارضہ نہیں ہے۔ ہمارا مزاج ہمیشہ ٹوپی پہننے کا ہونا چاہیے۔ مسجد میں ہے ٹوپی پہن لیے، دینی مجلس میں ہے ٹوپی سر پر ہو، اور کسی دینی درسگاہ میں ہیں تو سر پر ٹوپی نظر آ گئی، اس کے بعد مجلس ختم ٹوپی جیب میں ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سنت کو بے وزن اور ہلکا سمجھنا بعض مرتبہ اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں۔ ٹوپی پہننے والے کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں اور نہ پہننے والے کو کمتر نہ سمجھیں۔ مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان کے پاس کینیڈا کے ساتھیاں تشریف لائے، کہنے لگے حضرت ہم اپنی نسل کی حفاظت کیسے کریں؟ حضرت نے سیدھے سادے انداز سے فرمایا بچوں کو پابند بناؤ ٹوپی پہننے کا، ٹوپی پہناؤ۔ وہ جملہ بعد میں سمجھ میں آیا، ٹوپی پہنایا گیا اور یہ بچوں کو احساس ہوتا رہا کہ ہم ایسی قوم ہیں، ہم ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں جو دوسروں سے ضم ہونے والے نہیں ہیں، قابل انضمام، دوسروں کا دیکھا دیکھی نقل کرنے والی قوم یہ مسلمانوں کی نہیں ہے۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کو پیار اور محبت سے اسکول جاتے ہوئے سر پر ٹوپی رکھا کرے۔ بہنوں کو بھی چاہیے کہ بھائی کو عادت ڈالیں، اور والد صاحب کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ خود پہلے سر پر ٹوپی رکھے۔ بچہ قول سے زیادہ عمل کو دیکھتا ہے، قول سے زیادہ عمل کو دیکھتا ہے، اس لیے ہم عمل کے ذریعے سے تربیت کرنے، اسکول ہے، کالج ہے، فنکشن ہال ہے، دوست احباب کے درمیان ہے، ایسی صورت میں ٹوپی پہننے کو حقیر نہ سمجھیں۔ بچوں کو تعلیم دینا چاہیے، بیٹا دوست احباب میں ہیں، ساتھیوں میں ہیں، بالکل کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اپنی شناخت کو ظاہر کریں اسکول میں، ہم اپنے حلیوں کو ظاہر کریں کالج میں، ذہن سازی ہونی چاہیے۔ تو یہ دوسرا اصول ہے ٹوپی پہننے کا۔ تیسری تربیت یہ ہے، تیسری ذمہ داری یہ ہے
بچہ جب بڑا ہو جائے، شعور کا ہو جائے، 10-12 سال کا ہو جائے، تو ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسے داڑھی والے مضامین سنائیں، بزرگوں کی صحبت میں لے کر جائیں، داڑھی کی اہمیت کو بتلائیں کہ بیٹا اسلام کے اندر داڑھی زیب و زینت والی ہے، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات انبیاء اولیاء سب کا یہ عمل رہا، سنت مستمرہ ہے، سنانا چاہیے، بتلانا چاہیے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر داڑھی حسن کا ذریعہ نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے چہرے پر نہ سجاتے ہیں۔ اتنا بڑا عمل ہے، بچپن سے ہی سنانا چاہیے، داڑھی آنے سے پہلے کونسلنگ ہونی چاہیے۔ شیخ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، داڑھی مونڈنے والے جنازے کو دیکھ کر وہ فرماتے ہیں مجھے ایسا ڈر لگتا ہے کہ وہ قبر میں حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر کیسے پہچانے گا۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے بچوں کو یہ موضوع سنایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ خلفائے راشدین کو بھی داڑھی تھی، بعض کی گنی داڑھی بھی تھی۔ دوسری قوموں کی مخالفت کرنا ہے، عورتوں کی مشابہت سے بچنا ہے۔ ڈاکٹروں نے اس کے کئی فائدے بتلائے ہیں، گلے کو سردی سے بچایا جاتا ہے، اور ناک کے اندر جراثیم کے جانے سے یہ روکنے والی ہیں، اور بھی کئی فائدے ہیں، اور اس کے کئی نقصانات۔ سب سے بڑا نقصان دینی اور دنیاوی، دینی تو یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو جائیں گے، بے لذت گناہ ہیں، بے مزہ گناہ ہیں، داڑھی کاٹنے میں کوئی مزہ آتا ہی نہیں، بے مزہ گناہ، بے لذت گناہ، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ مہنگائی کے زمانے میں پیسے بے فضول خرچ ہوں گے، وقت ضائع ہوگا، 2-3 گھنٹے صرف داڑھی پر خرچ ہو جائیں گے، اور بھی کئی جسمانی نقصانات، نسل تباہ ہو جائے گی، کھانسی، نزلہ، چہرے پر پھنسیاں، اور نہ جانے ماہرین کس طریقے سے اس کے نقصانات سناتے ہیں۔ داڑھی رکھنا واجب ہے، کم کرنا یا خشخشی رکھنا ناجائز اور مکروہ تحریمی ہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو داڑھی کی اہمیت سنائیں اور اتباع سنت کی اہمیت کو بتلائیں، زیادتی عمر کا غم نہ کریں۔ بیٹا چھوٹا ہے، بوڑھا نظر آ رہا ہے، ماؤں کو سمجھانا چاہیے، بوڑھے ہو کر بوڑھے پن کا غم اور احساس دوسروں کو دلایا جاتا ہے۔ دنیا والوں کی پرواہ نہ کریں، دنیا والے کیا بولیں گے، داڑھی رکھ کر گناہ کر رہا ہے، داڑھی رکھ کر ایسا کر رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا والوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے ہم داڑھی رکھ رہے ہیں، چند احمقوں کی وجہ سے ہم اپنے اللہ کو ناراض نہ کریں۔ تجارت اور نوکری کے غم میں اور دنیاوی ترقی میں رکاوٹ اس کو ہرگز نہ سمجھیں۔ چوتھا اصول یہ ہے، والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو ابھی سے ہی نماز کی عادت ڈالیں۔ بچوں کے اندر تربیت بتدریج ہونی چاہیے، پہلے ہی دن درخت پر پھل نہیں لگے گا، بچہ پیدا ہوتے ہی چلنا نہیں سیکھتا ہے۔ اللہ نے دنیا کو بھی مختلف دنوں میں بنایا ہے، ایک ہی دن پیدا نہیں کیا ہے، اس لیے ہمیں بھی تربیت بتدریج کرنے کی ضرورت ہے، آہستہ آہستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں بطور تربیت اور عادت کے نماز کا اہتمام کرواؤ، نماز کی عادت ڈالو، اور جب یہ بچہ 10 سال کا ہو جائے، اگرچہ ابھی نماز فرض نہیں ہے، نماز چھوڑنے پر تنبیہ کرو اور ان کے بستروں کو علیحدہ کرو۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اس نماز والے پہلو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اختیار کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
اپنے بیٹوں کے لیے کیسے فکر مند ہوتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دیجیے اور میری دعا کو قبول فرما دیجیے۔ ہمیں اس پہلو کو اختیار کرنا چاہیے، بچوں کے لیے دعا ہونا چاہیے، اور ہمیں تربیت کے لیے اس آیت کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بچوں کو اس آیت کی روشنی میں ہم تربیت بھی دیں۔ الم یعلم بان اللہ یرا، بیٹا نماز میرے لیے نہیں اللہ کے لیے پڑھنا ہے، باپ کے لیے نہیں خدا کے لیے پڑھنا ہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں آپ اللہ کو جواب دینے والے ہیں۔ گھر میں پوچھ رہے ہیں، بولا جا رہا ہے تو نمازوں کا اہتمام ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بیٹا نمازوں کو ادا کرو، اس کا پابند بنانا چاہیے۔ ڈر اور خوف سے نہیں، شوق سے تربیت ہونی چاہیے۔ اور والد صاحب کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ جب وہ مسجد کو جائے تو ساتھ میں بچوں کو بھی لے کر جائے، نماز کی عادت ڈالتے ہوئے حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے۔ بیٹا آپ نے 1 مہینے کی نماز ادا کی ہے، بستی والے تو آپ کو سائیکل دیتے ہی رہتے ہیں اور عمرہ وغیرہ بھیجتے ہی رہتے ہیں، آپ کے لیے میری طرف سے یہ تحفہ ہے، آپ نے نمازوں کا اہتمام کیا ہے، وہ تو بستی کے بچوں کے ساتھ آپ نے کیا ہے، یہ میرے لیے کیا ہے، میری طرف سے یہ تحفہ ہے۔ حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، کبھی کبھار بوسہ دیا جائے، کندھے کو تھپتھپایا جائے، پیار سے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا جائے، پیار سے چمٹا لیا جائے، یہ سب پہلو ہے جو اولاد کو نمازوں سے قریب کرنے کے طریقے ہیں۔ اور ایک اصول تربیت کا 5واں اصول عقائد کی تعلیم۔ عقائد کی تعلیم والدین کی بہت بڑی ذمہ داری، جب بچہ سمجھنے کے قابل کا ہو جائے تو اسے اسلامی اور بنیادی تعلیمات سمجھانا چاہیے، بیٹوں کو بٹھا کر سمجھایا جائے، بیٹا یہ فتنوں کا زمانہ ہے، دجالی فتنوں کا زمانہ ہے، ہر طرف سے فتنے مسلمانوں کے اوپر امنڈ رہے ہیں، اس زمانے کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ ہر طلوع ہونے والا سورج اپنے ساتھ بے حیائی، برائی اور ایمان کو چھیننے والی چیزوں کو لے کر اٹھ رہا ہے۔ ایمان کے لٹیرے دنیا کے اندر خوب ہیں، سنانا چاہیے، بتلانا چاہیے، اور انہیں یہ بھی سنایا جائے بیٹا یہ بول ایمان سے مجھے خارج کرے گا، بیٹا یہ دوا جو معاشرے کے اندر چل رہی ہے یہ ختم نبوت سے مجھے اور آپ کو منحرف کرنے والی ہے۔ کون سا ویڈیو جو آپ سنیں گے وہ گستاخ رسول والا ہوگا، اور کون سا بیان حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے والا ہے، یہ سب گھر میں سنانا چاہیے۔ کلمات کفریہ بتلایا جائے، ہو سکے تو ویڈیوز سنانا چاہیے، دکھلانا چاہیے۔ اپنے ڈاٹا کا صحیح استعمال اولاد کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے، سنانا چاہیے۔ اور ایک ہے 7واں اصول، 6واں اصول، جیب خرچ کے اعتدال سے ہو۔ بچوں کے ہاتھ میں، بالخصوص مدرسوں کے اندر، ہاسٹل کے اندر، ہم اپنی اولاد کو اندھی محبت میں بہت زیادہ بلا ضرورت بے حساب پیسے دے دیتے ہیں، حالانکہ یہ تعلیمی، تربیتی اور معاشرتی ہر اعتبار سے نقصان دہ ہیں۔ ہم اپنے بچوں کا جائزہ لیتے رہے کہ میں اپنے بچے کو جو پیسے دے رہا ہوں کس مقدار میں دے رہا ہوں اور کس مقصد کے لیے دے رہا ہوں۔ بیٹا آپ نے دوائی کے لیے پیسے مانگے تھے، کیا واقعی دوائی میں 1000 روپے خرچ ہوئے؟ کیا آپ نے کتابوں پر جو مقدار لی تھی وہ مقدار ختم ہو گئی؟ پوچھنا چاہیے، جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ یاد رکھیے جو والدین حد سے زیادہ بچوں پر پیسے خرچ کرتے ہیں، بے حد خرچ کرتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو مستقبل میں خطرے میں ڈال رہے ہیں۔
बच्चों से कारगुजारी लें ताकि बच्चा हमारा फजूल खर्ची का आदी ना बने, बाजारी खानों की लत ना लग जाए, कहीं रोज़ाना असराने का वो आदी तो नहीं बन गया, हर हमेशा बीमार है क्यों हो रहा है, हमें देखना चाहिए। और हमें पैसे देने से मना नहीं किया जा रहा है, ज़रूर दीजिए, ज़रूर दीजिए, हमारे ही पैसे हैं और हमारी ही औलाद हैं, लेकिन हम अपनी औलाद की आदत ख़राब ना करें। दौलत सहूलत के लिए हैं, आदत बिगाड़ने के लिए नहीं हैं। उम्र के मुताबिक हम जेब खर्च ज़रूर दें, बाद में उसका हिसाब लें और बच्चों को ज़रूरियात की और ख्वाहिशात की लिस्ट बतलाएं, सुनाएं, समझाएं। ये काम होना चाहिए। अगर हम ऐसे ही बेहिसाब पैसे देते रहेंगे, दोस्तियां मदरसे में बढ़ेंगी, फ़ोन बढ़ेगा और फ़ोन के कई नुकसानात इंशाल्लाह मुहाज़रा मौजूद है, सुनाया जाएगा, बेइंतहा नुकसानात उसके सामने देखे जा सकते हैं। सातवां उसूल ये है, रात में जल्दी सोना। रात में जल्दी सोना सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम सब की ये है। पहले हम खुद इसके पाबंद हो जाएं कि मुझे इशा के बाद फ़ौरन सो जाना है, मुझे 10 बजे अपनी दुकान बंद कर लेनी है, तिजारत के लिए मुझे इतना वक्त देना है और रात में बीवी बच्चों को वक्त देना है। हम अपने निज़ाम को बनाएं, शरीयत को समझें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, इशा के बाद अगर कोई दुनियावी या दीनी कोई अहम काम ना हो, फ़ौरन सोने की तालीम दी गई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का भी मामूल था, हमें भी एहतमाम करना चाहिए। कई फ़ायदे हैं, जल्दी सो जाएंगे नींद मुकम्मल होगी, बुरी आदतों से बचेंगे। जितनी आज बुराई दुनिया के अंदर देखी जा रही है वो रातों को आबाद होने की वजह से है, रातों को आबाद करने की वजह से है, रात में ताख़ीर से सोने की वजह से हैं। जो कौम तरक्की कर रही है वो रातों को जल्दी सोने की वजह से ही कर रही है। हज़रत मुफ्ती साहब नाज़िम मोहतरम सुनाया करते हैं, वही कौम तरक्की कर सकती है जो सूरज को जगाती है, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जिसे सूरज जगाता है। हमें एहतमाम करना चाहिए। माहिरीन डॉक्टर्स वो कहते हैं जो रात को जागने का आदी होता है वो एक उल्लू के मुशाबे हैं। हमें देखना चाहिए कि हम किस फहरिस्त में चल रहे हैं। ये तो 7वां उसूल है। 8वां उसूल, बुरी आदतों से अपने आप को बचाएं। हर इंसान कामयाब होना चाहता है और कामयाब आदतों को बनाए बगैर नहीं हो सकता है। अच्छी आदतों को सीखना चाहिए। हम सब बुरी आदतें छोड़ना भी चाहते हैं, थूकने फूकने की आदत हम सब छोड़ना भी चाहते हैं, उसके लिए कोशिश होनी चाहिए, दुआओं का एहतमाम होना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक़ि वल अअमालि वल अहवा, दुआ करना चाहिए, मांगना चाहिए, हिम्मत करना चाहिए। रमज़ान में शराब छूट गया, बाकी 11 महीने में क्यों नहीं छोड़ते हैं? बाप का इंतकाल हो गया, दाढ़ी बढ़ जाती है, बाकी दिनों में क्यों नहीं बढ़ती? जुम्मे के दिन हम पाक साफ रहते हैं, बाकी दिनों में क्यों नहीं होता? सिर्फ हिम्मत की ज़रूरत है, दिल को बदलने की ज़रूरत है, अपनी आदतों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। 9वां उसूल ये है जो हम सब की ज़िंदगी का बहुत ही अहम उसूल, दूसरों को बदलने से पहले ख़ुद को बदलना है। मैं बदल जाऊं बस्ती बदलेगी, बस्ती बदल गई मुल्क और आलम बदल जाएगा। खुद को पहले बदलना चाहिए। मेरी औलाद अमल कौल से ज़्यादा अमल को देखेगी और मेरी औलाद मेरी नकल करेगी। मैं अगर फ़ोन का आदी हूँ तो फ़ोन हाथ में होगा, पुराने पाक हाथ में नहीं होगा। मेरी माँ के हाथ में रिमोट है तो रिमोट ही हाथ में होगा, कोई तस्वीर हाथ में नहीं होंगी। तो मुझे पहले बदलना है, गुफ्तार से ज़्यादा किरदार को इख्तियार करना है। मैं पहले इस्लामी लिबास में आ जाऊं, मैं पहले सुन्नत वाला लिबास, सुन्नत वाली दाढ़ी और सुन्नत वाली मुआशरत को मैं पहले सीख लूं। हम सबको एहसास होना चाहिए। और ये तलबा और ये बच्चे जब घर पर जाए तो उन्हें घर के अंदर माहौल देना चाहिए। बच्चे मुतालबा करते हैं,
ابا یہ کام مت کیجیے، امی یہ کام نہیں ہونا چاہیے، امی ساڑی بلوز مناسب نہیں ہے، پیٹ اور پیٹ کو دکھانا اچھی بات نہیں ہے۔ ماں باپ کو چاہیے جب یہ علماء اور جب یہ طلباء مدرسے میں پڑھی جانے والی چیز اور فکروں کو سناتے ہیں، اسلام کو پیش کرتے ہیں، ہم انہیں ماحول دیں، ان کے مطابق اپنی زندگی کو بدلیں۔ کب تک یہ بولتے رہیں گے؟ مجھے بولنے والا کوئی نہیں ملا، ہمارے زمانے میں کوئی پڑھانے والا نہیں تھا، اب مجھے بولنے والا میرا لڑکا ہی ہے۔ اب تو سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ایک آخری اصول، 10واں اصول، ہم اپنی زندگی کو بڑوں کی نگرانی میں چلائیں، بڑوں کی ذمہ داری میں چلائیں، بڑوں کے ہاتھ میں اپنی اس اسٹیئرنگ کو دے دیں، اپنی زندگی کو حوالے کریں۔ کٹی پتنگ کہیں پر بھی گرے گی، اگرچہ ہوا میں بہت اچھی نظر آتی ہے، کبھی وہ کسی گٹر میں گرے گی، کبھی نالے میں گرے گی، کسی چھت پر گرے گی یا کسی کانٹے میں اٹک جائے گی۔ بظاہر ہماری زندگی بہت اچھی ہے، لیکن بغیر مشورے کے، کسی عالم دین کی نگرانی کے، وہ کبھی بھی خراب ہو سکتی ہے۔ بے لگام زندگی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ 10 سال نکل گئے، 15 سال نکل گئے، 30 سال نکل گئے، نانا بن گئے، دادا بن گئے، سب کچھ ہو گئے، بال سفید ہو گئے، ابھی بھی ہماری زندگی کسی کی نگرانی میں نہ ہو تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ میری تربیت بڑوں کے بغیر ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ اکابرین کو دیکھنا چاہیے، بڑوں کو دیکھنا چاہیے، عالم دین ہیں، ایک شیخ کا انتقال ہو گیا، دوسرے شیخ سے اپنا رابطہ شروع کر دیے ہیں۔ ایک مسئلہ رات میں درپیش تھا، راتوں رات نکل گئے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ ہم ان علماء سے، بڑوں سے پوچھ کر چلنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے۔ ان کے زمانے میں ایک جذامی شخص تھا، بیمار تھا، جس کے جسم پر سفید دھبے تھے۔ حضرت عمر نے اس سے کہہ دیا، دیکھو آپ کو یہ بیماری ہے، اس بیماری کے ساتھ آپ حج نہ کریں، طواف نہ کریں، کعبۃ اللہ میں حاضر نہ ہو، اس بیماری سے دوسروں کو بھی تکلیف ہوگی، یہ متعدی بیماری ہے، دوسروں کو بھی لگے گی۔ بڑوں کی اطاعت کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر زندگی میں بھی چلے اور مرنے کے بعد بھی چلے، آخری سانس تک دوبارہ طواف نہیں کیا۔ ایسا اہتمام ہونا چاہیے۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑوں نے کہہ دیا باندہ میں جا کر خدمت کرنی ہے، چلے گئے، کئی لوگوں کو علمی فیض پہنچا رہے ہیں۔ ایسے ہونا چاہیے، ہمیں بھی بننا چاہیے۔ ہم ان علماء سے، اکابرین سے صرف اپنی اولاد کے نام رکھنے کے حد تک، اور صرف دعا درود کے حد تک، اور صرف جنازے پڑھانے کے حد تک نہ رکھیں، یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے۔ اس سے زیادہ اپنی زندگی کے بڑے بڑے مسائل، تجارت کے مسائل، حلال اور حرام اور ذاتی معاملات، ازدواجی زندگی، شوہر بیوی کی ذمہ داریاں، اور ریئل اسٹیٹ اور تقسیم جائیداد، گھر کے جھگڑے، یہ سب حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے بڑوں کی نگرانی میں اپنی زندگی چلائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو تربیت کے اصول سنائے گئے، اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ اپنی زندگی میں لانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا